سب سے پہلے تو ہماری سب سے بڑی دعاؤں میں سے خصوصاً آج کل کے ایام میں جو مشکلات ہیں، مسلمان جگہ جگہ پریشانی میں ہیں، مشکلات میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، مظالم میں دبے ہوئے ہیں مسلمان. تو ان تمام مشکلات کا حل واحد شخصیت ہیں، وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں. تو سب سے پہلے تو یہی دعا ہونی چاہیے کہ مولا کی ظہور میں تاجیل ہو. آپ کو ایک حدیث پڑھ کے بتلا دیتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، ساتویں چھٹے امام سے منقول ہے کہ مولا کہتے ہیں فلما طال. اسے لگتا ہے مولا نے ابھی 2024 کے لیے یہ ہمارے لیے حدیث بتلائی ہے. آج کل کے حالات آپ کے ذہن میں رہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، مسلمان کہاں کہاں مشکلات کے شکار ہیں. اسے لگ رہا ہے مولا نے ہمارے ہی زمانے کے لیے فرمایا. کیا فرمایا؟ فلما طال على بني اسرائیل العذاب ضجوا وبكوا الى الله 40 صباحا. جب بنی اسرائیل پہ مصیبت کے بعد مصیبت آنے لگی ان پہ، یعنی ان کی نہ ناموس سیف تھی، نہ عزت سیف تھی، نہ پیسے محفوظ سے کوئی چیز. قرآن نے بھی دو دفعہ سے زیادہ کئی مقامات پہ فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. یہ لوگ تمہارے مردوں کو تو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ لیتے تھے، اور یہ بہت تمہارے لیے سخت اور عظیم آزمائش تھی. یعنی ایک اگر بنی اسرائیل والا اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے تو کوئی مصری اس کی بیوی کی کلائی، اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف لے کر چلے جاتا اور یہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. یعنی اتنی بری حالت تھی اور اتنے مصائب میں تھے، مرتے جا رہے تھے، ذبح ہوتے جا رہے تھے. ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے مرد کسی کی کوئی عزت اور آبرو نہیں تھی. ان کا خون پانی کی طرح ان ویلیبل تھا، پانی کی طرح بہایا جاتا تھا ان کا خون. تو آخر تنگ آ گئے، اپنے فقہا کے پاس آئے، اپنے علماء کے پاس آئے، بھائی کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کوئی راستہ بتلائیں اس مصیبت سے نکلنے کا، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم مر رہے ہیں. تو ان کے اس زمانے کے جو فقہا تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ سب مل کے اور اجتماعی دعا کی طرف آ جاؤ اور گریا کرو، خدا سے کہو خدایا ہمیں کوئی مددگار بھیج دے، ہمارے لیے کوئی ایسا ناصر اور ایسا منجی بھیج دے جو ہمارے نجات دے. اب یہ جگہ جگہ گریا کرتے ساری قوم مل کر، یعنی جس کو ہمیں بھی اسی ساتویں امام نے بھی یہی سکھایا ہے کہ جس کو ہم دعائے ندبہ کہتے ہیں. مولا نے فرمایا غیبت کے زمانے میں تم صبح کو اٹھو اور ساری کی ساری قوم اٹھے اور اجتماعی دعا کر کے ندبہ کرے، یعنی گریا کرے. ندبہ عربی میں یعنی آہو بکا کا ترجمہ ہے، یعنی گریا کرنا، آہو بکا کرنا، بلانا کسی کو. این الحسن والحسین، کہاں ہے حسن اور حسین؟ این ابناء الحسین، کہاں ہے امام حسن اور حسین کی نسل سے آنے والے امام؟ این الشموس الطالعہ، کہاں ہے وہ چمکتے ہوئے آفتاب؟ این الاقمار المنیرہ، کہاں ہے وہ نکلتے ہوئے مہتاب؟ این بقیت اللہ فی ارض، کہاں ہے میرے امام زمانہ؟ اب یہ تمام دعائیں ہم کو دعائیں ندبہ میں اسی امام نے سکھائی ہے جو یہ حدیث فرماتے ہیں. مولانا نے فرمایا جب بنی اسرائیل پر بہت مصائب آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی دعا مانگی کہ خدایا، اجتماعی دعا مانگی، مرد عورت بچے بوڑھے بیمار صحت مند سب مل کے دعا کرتے تھے. اب عجیب حدیث خوشخبری ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو جو ان کے علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے علماء نے کہا کہ خدا نے، اور مولا نے اس حدیث میں بھی فرمایا کہ خدا نے ان کو 170 سال کی رعایت دے دی، 170 سال کی کنسیشن دے دی. یعنی موسیٰ کو آنا تھا 170 سال بعد، یعنی 1 سینچری اور 70 سال بعد موسیٰ کو آنا تھا، مگر خدا نے اس کو کنسیشن دے دی اور موسیٰ کو کہا جاؤ ان کی مدد کے لیے جاؤ. موسیٰ اور ہارون سے کہا، اور ان کے علماء کہہ رہے تھے جب یہ گریا کر رہے تھے، کہا اب جو کمرے میں داخل ہوگا وہ اللہ کا بھیجا ہوا مددگار ہوگا. اور دیکھا موسیٰ ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں، موسیٰ قیام کے ساتھ آ گئے ہیں، موسیٰ انقلاب کے ساتھ آ گئے ہیں، ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں. اور انہوں نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ ایک سمپل ٹیکنیک جس کو ہم سمپل کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے، وہ سپلیکیشن ہے، وہ مناجات ہے. یعنی دعا میں یہ پاور ہے کہ آپ دعا سے ایک قوم کو 170 سال آگے لے جاتے ہیں. ہمارے لیے ہمارے پاس کہا جاتا ہے دعا تو نکمے لوگوں کا کام ہے، کچھ نہیں کر سکے تو بس بیٹھ کے دعا ہی کرو. نہیں، دعا میں وہ پاور ہے کہ ایک قوم کو 170 سال آگے لے کر جاتی ہے. مگر کیسی دعا؟ فرمایا قرآن میں سورہ نحل میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ویسی دعا کرنی ہے جیسے مضطر دعا کر رہا ہوتا ہے.
مضطر یعنی کون؟ یعنی کون جو بالکل ایمرجنسی سچویشن میں، ایمرجنسی وارڈ میں اگر کسی کی ماں آئی سی یو میں، خدا نخواستہ، اور ڈاکٹر نے کہا کوئی امید نہیں ہے آپ کی ماں کی، بس آپ جا کے دعا کیجیے، اب یہ بندہ مضطر ہے، یہ لڑکا مضطر ہے، یہ لڑکی بچی مضطر ہے، اس کی ماں آئی سی یو میں مر رہی ہے، اب وہ کہاں جائے گی؟ ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا، پیسہ بھی کام نہیں کرتا، ڈاکٹر بھی کام نہیں کرتی، اسپیشلائزیشن بھی کام نہیں کر رہی، کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کر رہی، کوئی مشینری کام نہیں کر رہی، بس ایک وہ ہے پروردگار جو کام کرے گا۔ اب یہ بندہ، یہ لڑکا یا لڑکی، یہ بیٹا یا بیٹی خالص ہو کے اللہ سے جب مانگے گا، یہ مانگے گی، تو خداوند متعال نے کہا ہے تم مضطر ہو کے مانگو، میں دیکھوں کس طرح تمہاری دعا مستجاب نہیں کرتا۔ ہماری دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی، ہم مضطر نہیں ہوتے، 250 جگہ پر ہمیں توقع اور امید اچھا، ہوتی اس ہے، میں اور مانگے ساتھ میں کہتے ہیں خدا ہی کر دے گا۔ کیا کچھ مانگ سکتے ہیں؟ مطلب لوگ عموماً سوچتے ہیں کہ اس میں تقدیر کہا جاتا ہے، کہ اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے اگلے پورے سال کی۔ اچھا، وہ تو خدا کے علم میں ہے، یا اگر کوئی ہاں ذہنی طور پہ انسان ڈسٹرب ہے اور اس طرح سے وہ خضوع خشوع کے ساتھ نہیں مانگ پا رہا، یا بیمار ہے یا ill ہے، اس کے لیے کیا رحمت خدا اس میں رکھی ہوئی ہے؟ مطلب ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے گڑ گڑا کے مانگیں ہی تو ملے گا؟ وہ تو رحمان الرحیم ہے۔ ہاں، دیکھیے دعا میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں اور تسبیح اٹھا کر آپ اپنا یعنی لمبا ورد کریں، اور ضرور آپ سر پہ قرآن رکھنے والے جو اعمال ہیں وہ بھی کریں۔ خداوند متعال جو ہے، یامن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ خدا ہے جو آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپے ہوئے راز کی خبر رکھتا ہے۔ تو خدا جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے، مگر اسی خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے بندے جب تمہیں ضرورت ہو تو ضرور مجھ سے مانگو۔ کہا موسیٰ اپنے کھانے کا نمک بھی مجھ سے مانگو، یعنی ہر شے کی طلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرو، یہ نہیں کہو نمک کون سی ویلیبل چیز ہے، یعنی ہر شے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے ضرور۔ اچھا چلو اعمال پوری یعنی جوشن کبیر ایک نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، پتہ نہیں اسپتال میں ہے، اور پتہ نہیں دوسرے اعمال نہیں کر سکتا، مگر خداوند متعال سے گفتگو کر سکتا ہے۔ ایک جو چیز میں نے آپ کی خدمت میں کہا، ایک مولا کی ظہور کی سب سے پہلے دعا ہونی چاہیے، کیونکہ ہم شب قدر میں ہیں، شب قدر شب امام زمانہ ہے، شب ولایت ہے، شب ائمہ ہے، شب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ایک چیز، اور دوسری چیز جو ہے عاقبت بخیری انسان ضرور مانگے۔ جب سید ابن طاؤس سے پوچھا گیا کہ حضور والا میں اس رات کو کیا مانگوں، انہوں نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور دو بہت ٹیکنیکل چیزیں فرمایا، عافیت اور عاقبت بخیری۔ عافیت کیا ہے؟ اللہ عافیت یعنی صحت، یعنی میرا جسم سلامت ہوگا، اسی جسم کے ذریعے سے اللہ اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کروں گا، اور اللہ ہی کے راہ میں خرچ کروں گا، اسے عافیت کہتے ہیں، جسے آپ فزیکل اینڈ اسپرچل ہیلتھ کہہ سکتے ہیں۔ عافیت مانگو نمبر ایک، اور نمبر دو عاقبت مانگو، یعنی کیا؟ عاقبت بخیری، عاقبت عافیت، عاقبت بخیری یعنی انسان کا انجام اچھا ہو، یہ نہیں کہ جان بخیر۔ زندگی بھر ہم نے اہل بیت کا ذکر کیا اور آخر میں مرنے سے پہلے کسی بھی گناہ اور کسی بھی بری عادت کے ذریعے سے وجہ سے ہم اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ اچھا، اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے کاندھوں کے اوپر حقوق العباد ہوں گے، اور حقوق العباد کے معاملے میں خدا ہوں کا فیصلہ بہت سخت ہے۔ اب اگر کوئی انسان ہوں کسی سے معافی نہیں مانگے اور بیٹھ گیا وہ اپنے آپ کو بخشوا دے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جی، یہ دیکھیے مصری صاحب، ابھی ہم سمجھیے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو گویا خدا شب قدر معافی۔ میں بھی معاف نہیں کرتا، بالکل اس طرح کی وہ بری صفات اور بری کوالٹیز جس میں آپ خداوند متعال نے خود کہہ دیا۔ دیکھیے آپ رمضان کے شروع میں ایک حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے، اس کی طرف میں اشارہ کر کے ایک واقعہ بتلانا چاہوں گا آپ کو، کہ جب حضور پاک نے بتلایا اے میرے صحابیو رمضان آ چکا ہے، تو اس وقت حضور پاک نے ایک دفعہ خاموش ہوئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد 3 دفعہ کہا آمین آمین آمین، اور الہی آمین کی دعا مانگی۔ تو جب اصحاب نے پوچھا کہ یہ آپ نے آمین کیوں کہا، حضور پاک نے فرمایا کہ جبریل خدا کا پیغام لے کر آیا، خدا نے کہا کہ میں اس مہینے میں سب کو بخشوں گا، مگر چند ایسے لوگ ہیں ان کو نہیں بخشوں گا۔ ایک، وہ جو مجھ پر اور میری آل پر درود نہیں بھیجتا، وہ بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک حقوق الناس میں سے شامل ہے کہ جو نبی آپ کے لیے دین لے کر آیا اور جس نبی کے نواسے
شہید ہو گئے، جس نبی کے ساری نسل نے قربانی دے دی دین کے لیے، اور اس نبی پر کوئی بندہ درود اور اس نبی کی آل پر جو درود نہیں بھیجتا، چاہے وہ رمضان میں سر توڑ کوششیں کریں، سر توڑ نمازیں پڑھے، سر سے ایڑی تک کا زور لگا کر عبادت کرے، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ حضور پاک نے کہا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وہ جو عاق والدین ہے، جس نے والدین کو ستایا ہے، جس نے والدین کے حقوق نہیں ادا کیے، چاہے وہ زندگی میں حقوق نہیں ادا کی نافرمانی کر کر، چاہے مرنے کے بعد اس نے حقوق نہیں ادا کی ہو، ان کی نماز اور حج اور ان کی زیارت نہ کروا کر، ان کی طرف سے خیرات نہ کر کر اس نے حق والدین کا ادا نہیں کیا، یہ دو کیٹیگری جو ہیں، چاہے وہ شب قدر میں عبادت بھی کرتے رہیں، ان کو معافی نہیں ہے۔ تو آپ کہیں کہ کیا لوگ نا امید ہو جائیں جس کا والد صاحب سے جھگڑا ہے، یا والد صاحب مر گئے اور یہ والد صاحب کو سے جھگڑا رکھتے تھے، کیا وہ آئے ہی نہیں، اعمال نہ کریں؟ نہیں، والد صاحب کے لیے تسبیح اٹھائیں، استغفار کی تسبیح کریں، ان کی طرف سے عبادت کریں، اور ان کو ہدیہ دیں، قرآن پڑھ کے ان کو ہدیہ دیں، اور یہ نیت یہ ڈیلی روٹین پہ لے کر آ جائیں۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ایک بڑا پیارا اور ٹیکنیکل واقعہ ہے آقا مرزا شیرازی کے زمانے کا۔ آقا تین تاجر تھے، ایران سے گئے حج کی طرف جا رہے تھے، راستے میں وہ نجف میں رکے، اور ان کے پاس اپنے اپنے پیسے تھے بڑے، اور وہ بھی ایسے پیسے تھے زیادہ تر جو امانت تھے، یعنی جو سونا جواہرات ان کو ملے تھے، جا کے ان کو حرم امام رضا میں وہ پیسے دینے تھے۔ تو یہ نجف آئے، انہوں نے زیارتیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جواہرات اگر ہم مکہ لے کر جائیں گے حج پہ، تو رستے میں بڑے لٹیرے ہیں، لوٹنے والے ہیں، تو وہ ہمیں لوٹ لیں گے، تو کیا کریں؟ تو کسی نے کہا مرزا شیرازی سامرہ میں ہوتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیں، اور وہ آپ کو بتلا دیں گے کہ کہاں یہ پیسے رکھوانے۔ بینک شینک کا سلسلہ بھی نہیں تھا، مرزا شیرازی وہ تھے جنہوں نے وہ تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، وہ مرزا شیرازی، یہ بزرگ جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ سامرہ گئے، مرزا شیرازی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ نجف جائیں، نجف میں ایک بندہ ہے جو میرا رائٹ ہینڈ ہے، جسے میرا ٹرسٹ وردی ہے، وہ ہے محمد امین، اس کا نام ہے، محمد امین کے پاس چلے جائیں، وہ پیسے رکھوا دے اور واپس آ کے اس سے لے لیں۔ میں 100% کہتا ہوں محمد امین ایک سکہ، ایک پینی بھی آپ سے کم نہیں کرے گا، وہ ٹرسٹ وردی انسان ہے، وہ امین ہے، اس کا نام ہی امین پڑا اسی لیے، نام اس کا محمد ہے، اس کی اتنا امانت دار ہے کہ لوگ اس کو امین بولتے ہیں، حضور پاک کی اس میں صفت پائی جاتی۔ کہا ٹھیک ہے، یہ چلے گئے، انہوں نے امانت دے دی اور حج پہ چلے گئے، اور کافی ٹائم کے بعد جب حج سے واپس آئے، نجف میں لوگوں سے پوچھا محمد امین صاحب نظر نہیں آ رہے، لوگوں نے کہا وہ تو انتقال کر گئے، وہ تو مر گئے۔ تو یہ پریشان ہو گئے، کہا چلو ان کے بیٹے کی طرف چلتے ہیں، تو تین تاجر تھے، تینوں ان کے بیٹے کے پاس گئے، بیٹے نے کہا میں ڈائری چیک کروں، ڈائری چیک کی، پہلے کے پیسے دے دیے، کہا وہاں لکھے ہیں، بابا نے ڈائری میں لکھے ہیں، دوسرے کے بھی پیسے دے دیے، مگر تیسرا شخص جس کے اصل پیسے تھے، جس کے یعنی سمجھے کروڑوں اور اربوں پیسے تھے، جو سونا جواہرات حرم امام رضا کو جانا تھا، اور وہ بھی لوگوں کے پیسے تھے، چندہ جمع کیا ہوا تھا، ڈونیشن تھی جو بعد میں حرم میں جانی تھی، وہ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا نام نہیں لکھا ہوا تیسرے تاجر سے، کہا یہ تاجر بیچارہ پریشان، بھائی یہ کوئی تھوڑا 2 روپیہ 4 روپیہ تھوڑی تھا، یہ تو کروڑوں اربوں پیسے تھے، میں تو پوری زندگی کام کروں، میں پیسے نہیں ادا کر سکتا، میں تو سڑک پہ آ جاؤں گا، لوگ مجھے کیا بولیں گے، تم نے کھا لیا۔ کہا دیکھیے ہم چور نہیں ہیں، ہمارے والد بھی چور نہیں تھے، اگر چور ہوتے ان دو لوگوں کا پیسہ چوری کر لیتے، اور والد نے نہیں لکھا ہے۔ تو وہ پریشان ہو کر واپس آئے اور گئے مرزا شیرازی کے پاس سامر، انہوں نے کہا قبلہ آپ ہی کے ٹرسٹ وردی بندہ تھا جس کو ہم نے پیسے رکھوائے، اب وہ تو نہیں مل رہا، وہ تو مر گیا ہے، اور پیسے بھی ہمارے نہیں لکھے ہوئے، ہم کیا کریں؟ تو مرزا شیرازی نے کہا دیکھیے انسان جب مر جاتا ہے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ وادی السلام میں چلے جاتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ وادی السلام یعنی نجف میں چلے جاتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ وادی البرہوت میں چلے جاتے ہیں جو یمن میں ہے۔ اب جتنی میری معلومات ہے یہ محمد امین تو اچھا انسان تھا، یہ وادی برہوت یمن میں نہیں جائے گا، ضرور وادی السلام میں جائے گا۔ اب میں تمہیں ایک عمل سکھاتا ہوں، وہ عمل جا کے کر لو، اور یہ ذکر یہ دعائیں جا کر وادی السلام کے قبرستان میں پڑھو، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، وہاں پہ پڑھو، اور وہاں پہ تمہیں ضرور محمد امین کی کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی، خداوند متعال تمہیں ملاقات کروائے گا اس کی روح سے، اور اس سے پوچھ لو کہ تم نے یہ مال کہاں رکھا ہے۔ اب یہ جو راوی ہیں جس نے یہ واقعہ بتلایا، انہوں نے کہا ہمارے سے مسٹیک یہ ہوئی کہ ہم ان سے پوچھنا بھول گئے اس تاجر سے کہ وہ کون سا عمل تھا، اگر وہ عمل ہمیں معلوم ہوتا، ابھی بھی لوگ اپنے مرحومین سے جو نیک لوگ ہیں وہ جا کے وادی السلام میں ان سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں۔ تو باہر کے وہ بندہ گیا، اس نے عمل کیا، اور رات کو ایک فرشتہ ظاہر ہوا وادی السلام کے تاریکی میں، اندھیرے میں۔ فرشتے نے کہا کیا چاہیے؟ کہا کہ محمد امین سے مجھے ملاقات کرنی ہے، ذرا آپ ان سے مجھے ملوا دیجیے۔ تو میں اپنی زبان میں کہوں آج کل کی ماڈرن دنیا میں، تو انہوں نے ٹھک 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 کر کے کچھ انٹرنیٹ پر یا کمپیوٹر پہ چیک کیا کہ لسٹ میں محمد امین ہے یا نہیں ہے۔
فرشتے نے کہا بھائی جان محمد امین ادھر ہے ہی نہیں، آپ غلط جگہ پہ آئے ہو۔ کہا مجھے یہی کہا گیا ہے وادی السلام میں ان کی روح ہوگی، کیونکہ وہ نیک تھے تو ان کو ضرور ادھر لایا گیا ہوگا، آپ ریچیک کر لیں۔ انہوں نے ریچیک کیا کہ نہیں محمد امین ادھر ہے ہی نہیں۔ کہا اچھا۔ تو پھر سے قبرستان سے نکلے، آقا مرزا شیرازی کے پاس گئے، کہا قبلہ وہ فرشتہ آیا، اس سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا محمد امین وادی السلام میں ہے ہی نہیں۔ کہا جی، جیسے یہ سنا مرزا شیرازی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی وہ پریشان ہو گئے کہ اگر یہ بندہ ادھر نہیں ہے تو ضرور وادی البرہوت میں یمن میں ہوگا۔ کہا کہ یہ بندہ تو نیک تھا، مجھے بالکل میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، توقع بھی نہیں تھی کہ محمد امین جو ہے وادی برہوت میں ہوگا۔ تو کہا بہر کے تمہیں کیونکہ کام ہے، تمہیں پیسے ہیں، قوم کا پیسہ دینا ہے، تمہیں یمن جانا پڑے گا اور وہاں پہ یہ عمل کرو گے تو وادی البرہوت میں اس کی روح سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ کیونکہ ایک دو روپے کی بات نہیں تھی، اربوں خربوں کی بات تھی، اور لوگوں کا پیسہ تھا، قوم کا پیسہ تھا۔ یہ یمن گئے تاجر، اور وہاں انہوں نے عمل کیا۔ جب انہوں نے عمل کیا، کہا رات کے وقت میں ایسی چیخنے چلانے کی آواز آئی، جس میں آواز سن کر ہی، بھیانک آواز تھی، میں آواز سن کر ہی گھبرا گیا، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا فیہا شہیق و زفیر، اور جہنم وہ ہوگی، وہ جگہ ہے جہاں پہ چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ کہا اسی وقت کسی کوئی فرشتہ مجھے، ایک زخمی انسان جس کی گویا ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جس کی آنکھیں گویا زخمی ہیں یا نابینا ہیں، اور وہ مجھے گھسیٹ کے میرے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ محمد امین سے تمہیں ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمارا پیسہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایڈریس بتایا کہ فلاں درخت نجف میں، اس کے نیچے میں نے کھود کر تمہاری تجوری، تمہارے پیسے جواہرات چھپا دیے ہیں۔ میں نے شکریہ کہا، ابھی فرشتے اسے لے کر جا رہے تھے، میں نے کہا تمہاری یہ حالت ہوئی کیسے؟ تم تو ایک بڑے سے، یعنی آغا مرزا شیرازی کے رائٹ ہینڈ تھے، تم تو گناہ نہیں کرتے تھے، نیک انسان تھے، تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تو اس وقت محمد امین کے پاس ٹائم بھی نہیں تھا اور فرشتے اس کو لے کر جا رہے تھے، بس اس نے ایک جملہ مجھے کہا خدا نجف کے قصائیوں سے بچائے، امان ہو نجف کے قصائیوں سے۔ کہا میں پریشان، مجھے نہیں سمجھ آئی بات۔ اگلے دن آیا اور وہاں پہ گیا جہاں پہ انہوں نے ایڈریس دیا تھا، وہاں پہ کھدائی کی، میرے پیسے ایگزیکٹلی پورے، وہ پوری مکمل رقم اور وہ سونے جواہرات ادھر ہی تھے۔ میں خوش ہوا، مگر یہ بات بتانے مرزا شیرازی کے پاس گیا۔ مرزا شیرازی سے کہا کہ آغا میں نے آپ کا جو گیس تھا، آپ کی انزپشن صحیح تھی کہ وہ ادھر ہی تھے، افسوس کہ وہ جہنم میں جل رہے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ادھر کیوں پہنچے، تو انہوں نے مجھے جواب کچھ نہیں دیا، بس کہا کہ خدا بچائے نجف کے قصائیوں سے۔ آغا مرزا شیرازی نے کہا نجف میں کتنے قصائی ہیں؟ کہا قبلہ 50-60 قصائی ہوں گے۔ اب کس سے اس کا جھگڑا تھا، کس کا اس نے حق غصب کیا تو ہم تو نہیں جانتے۔ تو آغا مرزا شیرازی نے کہا ہم خود آتے ہیں نجف میں سامرہ سے، اور آپ پورے قصائیوں سے کہہ دیجئے کہ آج کی آپ کی میٹنگ ہے مرزا شیرازی کے ساتھ۔ اور آغا مرزا شیرازی کا سمجھے وہ لیول تھا جیسے ابھی آغا امام خمینی کا ہمارے دور میں تھا، یعنی ایک طرح سے ولی فقیہ تھے، یا رہبر معظم کا جیسے دو مقام ہے۔ اب کچھ قصائیوں سے کہا جائے کہ بھائی آپ کے ساتھ وہ ملنے آئے ہوئے ہیں، تو قصائی تو یعنی جیسے کہا جائے سر کا زور، تیری کا زور لگا کر پہنچیں گے۔ تمام قصائی جمع ہو گئے اور ایک ایک کر کے جب کمرے میں جا رہے تھے تو آغا مرزا شیرازی دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ جو قصائی انٹر ہوتا السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ویلکم۔ آپ ہمارے جو معتمد تھے، ہمارے رائٹ ہینڈ، ہمارے جو دوست تھے مرزا محمد امین کو جانتے ہیں؟ تو وہ کہتے جی قبلہ کیوں نہیں جانتے، وہ تو آپ کے بڑے رائٹ ہینڈ، ہم تو ان سے محبت کرنے والے تھے، خدا ان کو مغفرت فرمائے۔ دوسرا بندہ آیا، آپ ہمارے آغا مرزا شیرازی نے دروازے پہ آتے ہوئے پوچھا السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ ہمارے معتمد کو جانتے ہیں محمد امین؟ جی قبلہ کیوں نہیں جانتے ہیں، ہم بڑی وہ خدمت گزار شخصیت تھی، بڑی تعریف کی۔ ایسے کرتے کرتے لوگ گئے، ایک بندہ پہنچا، وہ بھی ایک قصائی، ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے معتمد محمد امین کو جانتے ہیں؟ جیسے اس نے یہ سنا اس کا منہ لٹک گیا، اس نے کہا قبلہ معاف کیجیے گا، وہ بندہ تو تھا آپ کا بندہ، مگر میں کچھ برا نہیں کہنا چاہ رہا، وہ مر گیا ہے، مگر وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، 2 نمبری بندہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ بندہ چلا گیا۔ مرزا شیرازی نے کہا کلو ہمیں مل گیا کہ پرابلم کہاں ہے، وہ یہی قصائی ہے جس کا اس کے ساتھ جھگڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں برزخ میں جل رہا ہے، وادی برہوت میں چلا گیا ہے، وادی سلام سے وادی برہوت میں چلا گیا ہے۔ کہا کہ اس کو بلایا، بعد میں جب سب لوگ آ کے بیٹھ گئے کھانے پہ، تو اس کو بلایا قصائی کو جو ناراض سے محمد امین سے، بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ؟ کہا قبلہ جیسے آپ جانتے ہیں میں کسائی ہوں، میرا بزنس تھا اور لوگوں کو بکریاں گوشت وغیرہ بیچتا تھا بڑی بڑی تعداد میں۔ ایک میرا کسٹمر تھا جو کویت سے، ایک مومن کویت میں رہتا تھا، کویت سے آتا تھا میرے سے بڑی تعداد میں بکریاں لے کر جاتا تھا عراق کی طرف، عراق سے کویت کی طرف۔
اب کئی سال میرا کسٹمر رہا، کبھی ہم جب کویت جاتے تھے اس کے گھر میں رہتے تھے مہمان کے طور پہ، اور کبھی جب وہ آتا تھا عراق میں ہمارے گھر میں مہمان کے طور پہ ٹھہرتا تھا. اس کے پاس ایک بیٹا تھا، میرے پاس بیٹی تھی. اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا، میری بیٹی بھی جوان ہو گئی. اس نے کہا دیکھو تمہارے گھر بیٹی ہے اور ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیوی کو تمہاری بیٹی پسند آ گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کروا دوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کچھ تھوڑی فرصت دے دو، بیوی سے بھی مشورہ کروں اور تھوڑی تحقیق بھی کر لوں. کہا ٹھیک ہے بسم اللہ ضرور. تو ایک دو مہینے کے لیے وہ چلا گیا، اور میں نے تحقیق کی، میں نے پتا چلا کہ اچھی فیملی ہے، اچھا گھرانہ ہے، مذہبی ہے. کیونکہ حدیث میں فرمایا جب بھی تمہیں اگر اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے تو دو چیزیں دیکھا کرو، ایک دین اور اس کا اخلاق. عجیب ہے، ٹیکنیکل حدیث ہے. فرمایا یہ نہیں کہ خالی دین، کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں مگر اخلاق میں بدتمیز ہے، زبان اس کی بری ہے، غصے والا ہے. اب جس کی زبان بری ہے، غصے والا ہے، بد اخلاق ہے، چڑچڑا ہے، اسے اپنی بیٹی نہ دو. کیونکہ ٹھیک ہے دیندار ہوگا، شاید نماز روزے پڑھتا ہوگا، نماز روزے رکھتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، مگر اس میں بدتمیزی کی صفت ہے، تو اس سے اپنی بیٹی نہ دینا. اخلاق اور دین. کہا اسے چیک کر لیا، اخلاق بھی ہے دین بھی ہے. کہا کہ اب میں ویٹ کر رہا تھا وہ آئے، اور ہم نے اتفاق کیا. یہ قصائی کہتا ہے میں نے اس کویتی کو پیغام بھی بھجوا دیا، ہم راضی ہیں، آپ جب بھی آپ اپنی وائف اپنے بچوں کو لے کر آئیں، انشاءاللہ کوئی ڈیٹ معین کرتے ہیں، پھر نکاح پڑھ دیا جاتا ہے، پھر رخصتی کا پروگرام بناتے ہیں. مگر وہ نہیں آیا. ایک سال گزر گیا، وہ نہیں آیا. ڈیڑھ دو سال ہو گئے، وہ آیا ہی نہیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اتفاقاً میری بیٹی کا کوئی اور رشتہ بھی نہیں آ رہا تھا. اور ایک دو سال کے بعد کہیں وہ مجھ سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تمہیں نے تو کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کروا دے، تو ہم اپنی بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کروا دیں، مگر تم ہی غائب ہو گئی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہا اصل میں بات یہ تھی کہ ہمارے بیٹے نے جو ہے نا وہ کہیں اور شادی کو کر دیا، اس کی رخصتی ہونے والی ہے، اس کی منگنی ہو گئی، یہ بھر کے ماجرا ختم کر دیں. کہا بھائی یہ کیا ماجرا ختم کرنا ہے؟ ہماری بیٹی کوئی کھلونا تھوڑی ہے کہ آپ کسی دن آ رہے ہو رشتہ لے کے اور کسی دن غائب ہو جا رہے ہو، نہ ہمارا اور جواب دے رہے ہو. ماجرا کیا ہے؟ جب کہا میں نے اصرار کیا، اس نے کہا اصل میں ہم آئے تھے نجف ہی میں آپ ہی کی بیٹی اور آپ کی فیملی کے بارے میں ریسرچ کرنے. کسی نے کہا یہاں کا ٹرسٹ وردی بندہ، سب سے جیسے کہا جائے معتمد بندہ جو مرزا شیرازی کا ہے، وہ محمد امین ہے. ہم ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا ہم نے کہ محمد امین صاحب بتلائیے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. یہ کسائی جو آپ کے اتفاقاً محمد امین ان کے پڑوسی تھے، کسائی کے، آپ کے جو پڑوسی ہیں جو کسائی، ان کے بارے میں کیا تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اتفاقاً کچھ دن پہلے محمد امین نے اس کسائی سے گوشت لیا تھا، اور اس نے کوئی برا گوشت دیا تھا. اس نے کوئی غصہ تھا کہ یہ کیا ایسا خراب مجھے گوشت دے دیا. تو جیسے اس نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں، تو اس نے کہا غصے میں بس کہا کہ مجھے نہیں معلوم. دیکھیں مجھے نہیں معلوم اور مجھے نہیں معلوم میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. ایک کہ مجھے نہیں معلوم سمپلی نیوٹرل ہے، ایک غصے سے جب آپ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم تو بندہ سمجھے گا ضرور کچھ اس فیملی میں کھوٹ ہوگی. تو اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا محمد امین آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ کہ غصے سے، تو میں نے کہا رشتہ کینسل کر دیا جائے، اور ہم نے اپنے بچے کی کہیں اور منگنی کرا دی اور شادی ہونے والی. تو اس شخص نے کہا قبلہ میں نے نہ اس پہ ظلم کیا نہ اس پہ برا کیا، اس نے میری بیٹی کی جو رشتہ جو آنے والا تھا اور جو ڈن ہو گیا تھا، تقریباً طے ہو گیا تھا، اس نے بگاڑ دیا. اسی لیے میں ہمیشہ اسے بد دعا کرتا ہوں، ابھی تک میری بیٹی گھر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. تو آیت اللہ مرزا شیرازی اٹھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں ابھی آپ سب کسائی ہیں اور یہ بھی کسائی ہیں، اور ان کسائی کی بیٹی جو ہے وہ شادی کی اس کی عمر ہے، آپ میں سے جو جوان ہیں جو غیر شادی شدہ ہے کیا وہ تیار ہے ان کی بیٹی سے شادی کریں؟ اور میں ایز اے مرزا شیرازی گارنٹی دیتا ہوں ان کی بیٹی اور یہ خود نیک اور متقی لوگوں میں سے. تو ان میں سے ایک جوان قصائی تھا، کہا یہ تو ہاں اپنی ہی فیلڈ والے ہیں، تو اس نے کہا میں تیار ہوں. تو اس کی بیٹی کی شادی کا اعلان اس نے کر دیا کہ میں تیار ہوں آپ کی بیٹی سے شادی کروں. تو اس وقت مرزا شیرازی نے کہا دیکھو تمہارا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اب ہمارے جو اللہ معتمد محمد امین تھے پلیز اس کو معاف کر دو تاکہ وہ وادی برہوت سے وادی سلام میں منتقل ہو جائے. اب دیکھیے حقوق الناس کی جو آخر میں بس ایک جملہ کر کے پھر اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں کہ یعنی آپ کے حقوق الناس اتنا سخت ہے کہ پیسہ کھانا تو دور کی بات ہے، کسی کو مارنا تو دور کی بات ہے، کسی کو گالی دینا تو دور کی بات ہے. بس آپ نے ایک جملہ اس انداز سے کہا، مثال کے طور پر کوئی مجھ سے پوچھ لے موسوی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، میں اگر بس یہ ایسے کاندھے ہلا دوں کہ مجھے ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ، یا حتیٰ میں خود قرآن پڑھ لوں زبان سے، میں کہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ موسوی صاحب کا نام آیا میں نے کہا استغفر اللہ، تو یہ ایک غیبت میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا مجھے قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. تو حقوق الناس چھوٹی سی چھوٹی چیز، اگر ذرہ سے ذری چیز اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حتیٰ وہ زبان سے، حتیٰ وہ اشارے سے، اچھا، حتیٰ یہاں وہ پر بہت آنکھوں اہم کے پوائنٹ ہے. اشارے سے، تو خدا. اب بہت 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 قبلہ سوری بہت اہم پوائنٹ ہے. اب یہ تو ہو گیا کہ اب انہوں نے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ پرابلم کہاں ہے کیا نہیں ہے، اس سے معافی بھی طلب ہو گئی، اس نے معاف بھی کر دیا، معاملات ہو گئے.
بعض جگہوں پر بعض لوگوں سے معافی نہیں مانگ سکتے چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ ایک آدمی سامنے والا کم ظرف ہے۔ ہوں، بالکل، ایک آدمی کم ظرف ہے۔ ہاں، اب آپ جاتے ہیں صحیح بات ہے۔ کسی انسان سے کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کے لیے یہ غیبت کی تھی، اب وہ معلوم ہوا ہوں، کہ آپ سے بھاگ گیا کیوں کی تھی، یا آپ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے آپ کے بارے میں جی ہاں، یہ بدگمانی ہو گئی تھی، اچھا اب وہ جو اس کو اب بدگمانی نہیں بھی معلوم تھی وہ بھی معلوم ہو گئی، اب وہ اور ٹیڑھا ہو گیا۔ تو اب سامنے والا اگر حلیم ہوں، نہیں ہے، اگر مدبر نہیں ہوں، ہے، اگر وہ اس کے اندر ہوں، اتنی استطاعت نہیں ہے، اس کا اتنا ظرف بڑا نہیں ہے، اب اس سے معافی کیسے مانگے؟ مطلب ایک آدمی کم ظرف ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے جی ہاں، جی ہاں، جو بہت، رد مظالم میں کیا ہوگا؟ جی، ہاں، اس میں بہت اچھی چیز ہے، اس میں اگر غالباً سیشنبے کی میں جو ہمارے ویورز ہیں، آڈینس ہیں اور دیکھنے والے ہیں، ان سے ضرور کہوں گا کہ سیشنبے کی دعا جو ہے منگل اپنا باری ضرور ٹیوزڈے کی جو سیشن دعا ہے وہ ضرور ہاں پڑھیں، اس سیشن میں باری سے منگل ہوتی ہے۔ مولا سے ہم نے یہی طلب کیا ہے، خداوند متعال سے یہی طلب کرتے ہیں، خدایا ایک ایسی جگہ جہاں پہ شاید میں نے کسی پر ظلم کر دیا ہے، اور اس میں 3 4 کیٹیگریز ہیں، یا تو وہ بندہ مر چکا ہے، اب میں اس سے معافی مانگ بھی نہیں سکتا، یا تو وہ زندہ ہے، آپ کے بقول تھوڑا کم ظرف ہے، اگر میں اس سے معافی مانگ لوں تو وہ شاید بھڑک جائے، وہ الٹا ناراض ہو جائے اور الٹا غصے میں آ جائے۔ تو اس کے لیے جو علماء نے جو طریقہ بتلایا، اگر کسی کا مالی کوئی اس طرح کا کوئی نقصان ہے تو ان کی طرف سے وہ رقم ادا کی جائے راہ خدا میں، جس کو ہم کہتے ہیں رد مظالم کے طور سے، وہ اپنے جسے مشترک کی تخلیق کرتے ہیں وہ اس کو رد مظالم پے کر دیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ہے وہ غائب ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہے، وارث بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور میں نے اس سے $1000 کھا لیا ہے، اور وہ $1000 نکال کے اس کی طرف سے رد مظالم دے دوں گا تاکہ وہ حق اس کا ادا ہو جائے۔ اچھا، جہاں تک جو زندہ لوگ ہیں جن سے معافی مانگ سکتے ہیں تو ضرور معافی مانگ لیں، اگر آپ معافی نہیں مانگ سکتے ہیں تو پھر وہی راستہ جو فرمایا کہ ان کی طرف سے پھر آپ نیکی کریں، ان کی طرف سے استغفار کی تسبیح کریں، ان کی طرف سے نیکیاں قرآن پڑھیں، اور ان کو ان کی نیابت میں، جیسے آپ زیارت میں جا سکتے ہیں، ان کی نیابت میں عمرہ کر سکتے ہیں، ان کی نیابت میں نیکیاں کریں، تاکہ قیامت کے دن جب وہ آپ کو روکیں تو آپ کے پاس کوئی چیز ہو آپ کے اعمال نامے میں کہ میں نے، کیونکہ قیامت کے دن چلنے والی کرنسی نہ ڈالر ہے، نہ پاؤنڈ ہے، نہ روپیہ ہے، نہ تومان ہے، نہ ریال ہے، نہ دینار ہے، اس وقت چلنے والی جو کرنسی ہے وہ ہمارے اعمال ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ کے پاس جتنا زیادہ اس کرنسی میں سے آپ کے بیگ میں ہوگا، تو اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے گا تو اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں کہ یہ نیکیاں لے لو، اور میں نے یہ تمہارے ہی طرف سے یہ چیز ادا کی تھی۔ اور ایک ایکسیپشنل کیسز ہیں، بعض جگہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف سے کوتاہی جسے کہا جائے جان بوجھ کے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، میں یہ بھی نقطہ عرض کر دوں، یہ نہ کہ بالکل ہی لوگوں کو نہ نا امید کرنا چاہیے، نہ زیادہ جسے کہا جائے جرأت گناہ کی طرف انسان کو دعوت کرنی چاہیے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شاید ایسی کوتاہی ہو جو شاید وہ نوٹ نہ کر پائے، جیسے آپ نے جیسے یہ واقعہ سنا، تو پھر کیا ہوتا ہے، خداوند متعال قیامت کے دن اس مظلوم کو اتنا عطا کر دیتا ہے روایت کے مطابق کہ وہ مظلوم راضی ہو جائے، اور وہ جس نے غلطی سے کوئی ظلم کوئی زیادتی کی ہے اور وہ بھی چھوٹ جائے، یعنی کبھی کبھار خدا بیچ میں آ کر شفیع بن جاتا ہے کہ تم پر زیادتی ہوئی تھی، اور اس نے جس نے زیادتی کی تھی وہ بڑا نیک بندہ تھا، کہیں نہ کہیں انسان ہے سلپ ہو جاتا ہے، وہ جہاں سلپ ہوا تو خداوند متعال نے اس کی طرف سے اس بیچارے مظلوم کو اتنی چیزیں دے دی تاکہ وہ جس نے زیادتی کی ہے وہ نیک بندہ بچ جائے۔ تو جہاں تک ہمارے لیے دو ہی چیزیں ابھی ہیں، ایک مانوی نقصان اور ایک مالی نقصان، مالی نقصان میں رد مظالم، مانوی نقصان میں ان کی طرف سے استغفار، ان کی طرف سے نیکی، ان کی طرف سے قرآن، ان کی نیابت سے زیارت، ان کی نیابت سے استغفار کر کے ان کو بخش دیں تاکہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان پر بھی بات ہوئی ناظرین کہ بعض ایسے گناہ جو شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، ان سے بچنا چاہیے، ان کے لیے رد مظالم کا بھی آپشن ہم نے قبلہ سے اسی کو ڈسکس کیا کہ بعض جگہوں پہ بعض لوگوں سے معافی نہیں مانگ سکتے، بعض چیزیں ایسے بزرگ گناہ ہیں، گناہ کر کے بھول گئے، گناہ کیے اور گناہ کر کے بھول گئے، اب وہ ہوں، وہاں سے جو ہے سیٹ بیک مل رہا ہے اور ہمیں پتہ چلا ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، ہماری دعا استجابت کی منزلوں کو، اس کی نہج کو کیوں نہیں چھو رہی، آخر سارے لوازمات مہیا ہیں
मगर दुआ कबूल नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे है जैसे हम हवा में दुआ कर रहे हैं, वो सुनने वाला नहीं। ये वो बुजुर्ग गुनाह है जो पुराने हैं, जो हम्म हम करके भूल चुके हैं, और वो वहाँ से हमें जो है वो सदमा दे रहे हैं, तो इसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब यासुबुद्दीन क़ाइद गुर्र मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन के अभी अयाम हमने गुजारे, और उसमें अज़ादारी सबने एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ चढ़ के माशाल्लाह की। मौला की ज़िंदगी से हमने क्या दर्स लिया है, हम उनसे क्या सीख सकते हैं? क़िबला इस पे रोशनी डालें। हाँ जी, देखिए जहाँ तक ताल्लुक़ अमीरुल मोमिनीन का है, हम सब चाहते हैं, हम सब कहते हैं इमाम को अज़ान में अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तक़ीन। हम इमाम को मुत्तक़ियों का इमाम कहते हैं, और जब तक हम खुद को मुत्तक़ी नहीं बना पाएंगे तो मौला के दिल में हमारी जगह नहीं बन पाएगी। इमाम हैं मुत्तक़ियों के, इमामुल मुज़निबीन नहीं है, गुनहगारों के इमाम नहीं है। अगरचे हम गुनहगार हैं, तो अगर हम चाहते हैं मौला के दिल में अपनी जगह बना ले, तो हमें मुत्तक़ियों की कैटेगरीज में आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपने पिछले वाक़े की तरफ इशारा हुआ कि क़यामत के दिन फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, वहाँ राई के दाने के बराबर भी हिसाब किया जाएगा। कोई चीज़ अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। और जब गुनहगार अपने आमाल नामे को क़यामत के दिन देखेगा, कहेगा या लैतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वाय हो मुझ पर, हाय हाय कहेगा, वाय कहेगा, और कहेगा ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, न छोटे को मिस करती है न बड़े काम को मिस करती है। हर जर्रे जर्रे का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है हिसाब है। चाहे चूंटी के मुंह से दाना खींच लिया, वो हिसाब भी अल्लाह के पास है। चाहे किसी कबूतर को दाना दे दिया, वो हिसाब भी अल्लाह के पास है। तो अब इन अयाम में अमीर अल मोमिनीन की जिंदगी में जो एक सिफत के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि वो कौन सी सिफत है जो मौला की एक, जिसे कहा जाए, जगह जगह तारीख में नजर आती है। वो मौला की सिफत गैरत है। अमीर अल मोमिनीन की गैरत वो थी कि मौला हर जगह लोगों को गैरत की तरफ बुलाते थे, और सीरत अहले बैत में भी यही था कि जो गैरतमंद होता था मौला अहले बैत उसको बड़ी इज्जत दिया करते थे। यानी गैरत की सिफत की वैल्यू होती थी। इस दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर में गैरत को तो इन्हें बुरा समझा जाता है। कहते हैं कि ये तो जेलसी बंदा है, अपनी बीवी को, बीवी से हसद करता है कि तुम्हारी बीवी अगर नामहरम के साथ घूम रही है, हंस रही है, कहे मार रही है, हाथ मिला रही है, और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, आजकल की मॉडर्न दुनिया के, तो वो जेलसी है, वो हसद करने वाला है, ये बेचारा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यानी इस दौर में गैरत को जेलसी कहा जा रहा है, एक बीमारी कहा जा रहा है। फरमाया आखिरी जमाने में लोग इज्जत को जिल्लत और जिल्लत को इज्जत समझ रहे होंगे। ये वही दौर है जिसमें फरमाया मासूम इमाम ने, ये वो दौर आएगा जिनमें लोगों की शक्लें तो इंसानों वाली हैं, मगर उनके किरदार हैवानों वाले हैं। यानी शक्ल में इंसान लग रहा है, मगर उसकी किरदार कोई सूअर वाला किरदार है। जो गैरत और कम गैरती की जो सिफत है, वो इंसानी सिफत नहीं है। आप देखिए, करबला में जब इमाम हुसैन जा रहे थे, मौला के पास 11 परचम थे। मौला ने 11 परचम सबको दिए, मगर 10 परचम सबको दिए, एक परचम रह गया। तो सबको ये ख्याल था कि ये परचम मुझे मिल जाए, इमाम हुसैन का। मगर मौला ने कहा इसका मालिक आने वाला है। और वो परचम किसको नसीब हुआ? वो परचम मौला के बचपने के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को नसीब हुआ। और हबीब की सिफत क्या थी? हबीब की सिफत यही थी कि हबीब इब्न मज़ाहिर गैरतमंद थे। हुजूर पाक के जमाने में एक मुशरिक को गिरफ्तार किया गया, तो जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर आए, या रसूल अल्लाह, ये मुशरिक है, ये काफर है, मगर इसको छोड़ दे। क्यों छोड़ें जिब्रील? कहा कि इसमें कुछ अच्छी सिफात है जो अल्लाह को बड़ी पसंद है। वो कौन सी सिफत है? पहली बात, वो सच्चा इंसान है। दूसरी बात, वो सखी है। तीसरी बात, वो शुजा और दिलेर है। और चौथी बात, वो जो है अच्छा अखलाक रखता है, लोगों से बदतमीजी नहीं करता। और पांचवी चीज जो अल्लाह को सिफत बहुत ज्यादा पसंद है, गैरतन शदीदतन लिहरम, या रसूलुल्लाह, इसमें अल्लाह! शदीद गैरत है सुभान अपने अल्लाह! हरम और अपनी फैमिली की तरफ। तो अगर इंसान में गैरत आ जाए, काफर ही क्यों ना हो, खुदा को उसका किरदार पसंद आता है और रसूल अल्लाह को भी उसका किरदार पसंद आता है। जैसे छठे इमाम जुरारा से, जुरारा के बारे में बड़ी अहादीस जुरारा से हम तक पहुंची हैं। मौला जुरारा से कहते हैं, जुरारा सोसाइटी में 6 किस्म के लोग रहते हैं। एक लोग शेर सिफत लोग हैं। शेर सिफत लोग कौन है? वो हाकिम हैं, जो चीरते हैं, फाड़ते हैं, मारते हैं। ये हाकिम है, इनको हुकूमत की बस फिक्र है। आप जैसे पाकिस्तान का माहौल देख रहे हैं, दुनिया भर का माहौल देख रहे हैं, लोग हुकूमतों के लिए कैसे मार रहे हैं, छोटी बच्चियों को जबा कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। ये सब हुकूमत की खेल है। ये वही शेर की आदत है जी, चीरना फाड़ना। और फिर फरमाया भेड़िए सिफत लोग सोसाइटी में रहते हैं। वो कौन है?
وہ لوگ ہیں، وہ تاجر ہیں جو بیچارے لوگوں کا، مظلوموں کا خون چوس کر 1000 ٹائم پروفٹ لے کر ان کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور ان بیچاروں کی مجبوری سے برا استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری صفت جو کیٹیگری کی مولا نے فرمائی، وہ لومڑی صفت لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو دین فروش ہیں، جو دین کے ذریعے سے اپنی دنیا بناتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا کر، چاہے وہ امامہ پوش عالم ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ نوح خان ہو، چاہے وہ قصیدہ خان ہو، چاہے وہ نعت خان ہو، چاہے کوئی بھی ہو جو دین کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوف بنا کر دین کے ذریعے سے کما رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، وہ لومڑی صفت ہے مولا کی نگاہوں میں۔ اور چوتھی کیٹیگری جو سوسائٹی میں رہتی ہے، مولا نے فرمایا وہ کتا صفت لوگ ہیں، جو بد زبان لوگ ہیں اور لوگ ان سے کتا گفتگو صفت. نہیں کرنا اچھا. چاہتے۔ اور اگ... جی ہاں، جی جی، بسم اللہ بسم اللہ. جی۔ اور اگلی صفت یہ ہے کہ وہ مولا فرماتے ہیں دوسری کیٹیگری جو سوسائٹی میں رہتی ہیں، جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، فرمایا وہ سور صفت لوگ ہیں، وہ شہوتی اور بے غیرت لوگ ہیں، جن کو فرمایا یہ سور صفت لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور آخری کیٹیگری مولا نے فرمایا بکری صفت لوگ، وہ مومن ہیں جو اتنے دشمنوں کے درمیان رہتا ہے اور پھر بھی اپنی جان بچاتا ہے، کیونکہ مومن کو کئی روایات میں بکریوں کی طرف تشبیہ کی گئی ہے۔ اب دیکھیے روایت میں فرمایا مرغے سے تم غیرت سیکھو۔ اچھا، غیرت کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ ایک ملی غیرت ہے، پہلی کیٹیگری، یعنی کیا؟ یعنی انسان کو اپنے وطن، اپنے ملک سے ایک محبت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے اور ملک کو انسان چھوڑ دے، دبنے دے، کوئی مسئلہ نہیں، تباہ ہو رہا ہے، نہیں، انسان میں ایک ملی غیرت ہونی چاہیے۔ جیسے رہبر معظم کا ایک جملہ ہے کہ اس دور میں، پہلے ایک دور تھا جب استعمار کیا کرتا تھا کہ لوگوں کے ملکوں کو فتح کیا کرتا تھا۔ اب وہ دور ختم ہو گیا، اب ملکوں کو فتح نہیں کیا جاتا، اب دماغوں کو اور دلوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی سوسائٹی کا دل و دماغ فتح ہو جائے، پھر اس پر اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں، آرمی بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے ہاتھ سے آپ کو اپنا ملک دے دے گا۔ اس دور میں دشمن لوگوں کی ملی غیرت کو اس طرح سے ختم کر رہا ہے کہ اپنا دل و دماغ کو فتح کر رہا ہے۔ ایک یہ غیرت کی قسم ہے۔ دوسری غیرت کی قسم کیا ہے؟ ناموس کی غیرت ہے، جس کے بارے میں اہل بیت نے بڑی تاکید کی ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری آف غیرت جو ہے، جیسے شامیوں نے جب حملہ کیا مولا کی حکومت کے زمانے میں، امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں، مولا کو پتہ چلا اور کہ شامیوں نے یہودی عورتوں کے پاؤں سے زیور کو نکالا ہے، تو مولا نے خطبہ دیا۔ مولا نے کہا کہ میں نے یہ خبر سنی ہے کہ یہودی عورتوں کے پیروں سے زیور اتارا جا رہا ہے۔ عجیب ہے مولا نے کیا جملہ کہا، اور ایسے لگ رہا ہے گویا اس دور ہی میں مولا یہ خطبہ دے رہے ہیں، وہ دور جس دور میں بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اور علی امیر بیان، امیر نہج البلاغہ، اس دور میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہودی عورتوں کے پاؤں سے زیور اتارنے کی خبر کوئی سن لے اور مر جائے، علی کی نگاہوں میں وہ ایمان کی موت پہ مرا ہے، وہ مسلمان مرا ہے، یعنی اتنی بڑی خبر ہے، اس کا مرنا بنتا ہے، اس کا مرنا جائز ہے۔ مولا دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں اے کوفیوں، میں نے سنا ہے جب تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں، ان کے کاندھے نامحرموں سے ٹکراتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اے کوفیوں، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ لعن اللہ من لا یغار، خدا لعنت کرے اس انسان پر جس میں غیرت کی صفت نہیں ہے۔ اس دور میں جو بے حجابی اگر کسی سوسائٹی میں پھیل رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد کی بے غیرتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے ہم یہ جملہ اکثر مسائل میں پڑھتے ہیں، مگر اس میں کتنا بڑا درس ہے۔ جب آخری ٹائم ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہیں اور امام حسین علیہ السلام میں طاقت بھی نہیں اٹھنے کی، مگر لوگ دشمن جو ہیں فوج یزید والے امام حسین کے قریب نہیں آ رہے کہ شاید حسین زندہ ہوں، تو اس وقت شمر نے ایک ظلم کیا۔ اکثر مسائل میں یہ پڑھا جاتا ہے یہ جملہ، مگر اس میں بہت بڑا درس بھی ہے۔ شمر نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو حسین زندہ ہیں یا مر چکے ہیں تو اونچی آواز سے کہو کہ خیموں پہ حملہ کرے۔ اب وہ حسین جس کے ہاں. جسم سے پورا خون بہ چکا تھا اور ضعیف ہو چکے تھے، اور ایک مرتبہ گھٹنے کے بل اٹھے اور دائیں بائیں دیکھا، اور اس وقت مولا نے وہ تاریخی جملہ کہا، وہ سنہرا جملہ کہا، وہ عرشی جملہ کہا، وہ نوری جملہ کہا۔ کیا فرمایا؟ یا شیعت آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعو، اے ابو سفیان کے ماننے والو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تمہارے پاس مذہب نہیں ہے، اگر تم خدا کو نہیں مانتے، اگر تم قیامت کو نہیں مانتے، کم از کم غیرت مند بن کے مرد آزاد تو بن جاؤ۔ عجیب جملہ ہے، یعنی مولا نے آخری درس حسین ابن علی کا کیا تھا؟ غیرت کا درس تھا۔ اگر ہمارے پاس بے شک پہلی غیرت ملی غیرت ہے، پھر آپ کی ناموس کی غیرت ہے، اور پھر تیسری غیرت جو ہے وہ دینی غیرت ہے۔ یہ تین غیرت کی اقسام ہیں۔ اگر
یہ تینوں غیرت انسان میں آ جائیں، خصوصاً اس دور میں جو مذہب نظر آتا ہے. جیسے آپ کو ایک واقعہ بتلاتا چلا جاؤں، آقا مصطفیٰ بہشتی کا واقعہ. آقا مصطفیٰ بہشتی وہ بہشتی نہیں ہے جو شہید بہشتی ایران میں ہوئے، وہ اور ہیں، یہ اصفہان میں رہنے والے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے شاہ کے زمانے میں، صدام کے زمانے میں یہ کربلا جا رہے تھے کسی قافلے کے ساتھ زیارت کرنے. تو صدام کا زمانہ تھا، تو جب ایران عراق کا بارڈر وہ کراس کر رہے تھے تو راستے میں جو افسر بیٹھا ہوا تھا وہ مرد تھا. ان کی بیوی چہرہ چھپاتی تھی، یعنی چہرے کا نقاب لگاتی تھی، چہرے کا حجاب کرتی تھی. تو افسر نے کہا کہ یہ جو پاسپورٹ آپ نے بیوی کا دیا ہے، اپنی بیوی سے کہیے چہرہ ہٹائے تاکہ میں چیک کروں کہ وہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی عورت آفیسر ہے تو وہ یہ کام کر لے، میں نہیں چاہتا آپ ہماری بیوی کا چہرہ دیکھیں. تو اس نے کہا اگر عورت آفیسر ہو بھی تو میں خود ہی دیکھوں گا. ان کو برا لگا، انہوں نے کہا پھر میں نہیں دکھاؤں گا. کہا اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو میں بھی جانے نہیں دوں گا. تو یہ پیچھے ہٹے، لوگ جانے لگے، ان کے قافلے والے تھے، قافلے والے نے کہا قبلہ چھوڑے، 1-2 سیکنڈ کی بات ہے، کر لیں، دکھا دیں، آگے چلنا ہے، ہمیں زیارت کرنی. کہ نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی یہ کام، ان کی نگاہ میں ان کا لیول ایمان کا اور تھا. یہ 3 دن وہاں بارڈر پہ کھڑے رہے، یہ سوچ کر کہ شاید رفتہ رفتہ آگے شاید مجھے ٹائم مل جائے، شاید آفیسر چینج ہو جائے، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے. میں جب بھی جاتا آفیسر ڈٹا ہوا تھا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. آخر بیوی سے انہوں نے کہا لگتا ہے ہماری زیارت ادھر ہی لکھی گئی ہے. وہیں پہ کربلا کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا آپ پر اللہ سلام ہو. اور میں نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ آپ کے بیٹے سجاد غیرت کے غم میں زندگی بھر خون کے آنسو بہاتے رہے. مولا مجھے پسند نہیں کہ میں اس طرح کی زیارت کے لیے آؤں. واپس اپنے گھر اصفہان آ گئے. ان کے بچوں نے پوچھا آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ انہوں نے وہ کہانی بتائی. اور 1-2 ہفتے کے بعد جب کاروان والے واپس پلٹے ہیں، انہوں نے آقا مصطفیٰ بیشتی سے کہا ان سے ملنے کے لیے آئے. ان کاروان والوں نے، قافلے والوں نے کہا کہ قبلہ ہم سب مل کے اپنی زیارت کا ثواب آپ کو دیں گے اور آپ اپنی زیارت نہ جانے کا ثواب ہمیں دے دیں. یعنی عجیب بات ہے، اللہ جانے امام حسین نے ان کو کیا دکھلا دیا تھا کہ تمہاری زیارت کا ثواب کم ہے مگر اس شخص کی زیارت نہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس نے زیارت کی لاج رکھ لی ہے، زیارت کی عزت رکھی ہے، اس نے غیرت کا درس دیا ہے. اسی لیے حضور پاک فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے گھر سے سج کر نکلتی ہے، سج کر نکلنا کوئی بھی ہے، میک اپ لگا کے نکلتی ہے، چاہے پرفیوم لگا کے نکلتی ہے، چاہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں ڈیکوریشن جس پہ اطلاق ہوتا ہے، سج کر نکلتی ہے اور اس کا میاں جانتا ہے کہ وہ میری بیوی ایسے نکل رہی ہے اور وہ میاں اس پر راضی ہے، تو مولا رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے ہر قدم جو یہ خاتون اٹھا رہی ہے گھر سے باہر، ہر قدم کے نتیجے میں خدا ایک جہنم کا گھر اس شخص کے لیے بنائے گا. اور وہ بھی کون سا جہنم جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے عذاب علیم، وہ درد بھرا عذاب ہے، وہ سخت عذاب ہے. اور انسان اہل بیت سے، مولا علی سے یہ 3 غیرتیں آج سیکھنا ہے. ایک غیرت ملی ہونی چاہیے، اور پھر غیرت ناموسی ہونی چاہیے، پھر غیرت دینی ہونی چاہیے. غیرت دینی کا سب سے بڑا درس امام علی علیہ السلام نے دیا، امام حسن نے دیا، امام حسین نے سب سے بڑا درس غیرت دینی کیا دیا کہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی یزید جیسی بیعت نہیں کرتا. غیرت دینی کا حسین نے درس یہ دیا کہ فرمایا ہیہات من الذلہ، ہمارے طرف ذلت نہیں آ سکتی. حسین یہ تو طیب گوارہ کر سکتے ہیں، حسین یہ تو گوارہ کر سکتے ہیں کہ گھوڑوں کے نیچے جا کر پامال ہو جائیں، مگر حسین یہ گوارہ نہیں کرتے کہ ذلت ان کے قریب آ جائے. تو خدا سے یہ دعا کریں خصوصاً اس شب میں ہمیں خداوند متعال غیرت کی یہ 3 کیٹیگریز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھا، عطا فرمائے. مولا میرے مومنین کی وصیت کے اندر مولا کی بہت ساری وصیتیں ہیں، جس میں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا ہے. وہ کہ ایک لائن کا جی ہاں. جملہ ہے صرف، مگر اس کے اندر قیامت تک کے لیے حریت پسندوں کے لیے درس، شجاعوں کے لیے درس، ان کے لیے صراط، ان کے لیے جادہ، ان کے لیے طریق معین ہوں مستحکم کر کے اس پر روشنی ڈالتے ہیں. گو کہ ایک لائن کا جملہ ہے، اس کے اندر دیکھیے بہت کچھ ہے. بالکل ہاں. کونا مولا نے اپنے 2 بیٹوں سے مخاطب ہو کر، یعنی امام حسن اور امام اور امام حسین سے. ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے موسوی صاحب؟ اگر ہمارے پاس تقریباً 6 منٹ ہے بھی. 6 منٹ ہے، ٹھیک. امام نے اپنے دونوں فرزند امام حسن اور حسین سے مخاطب ہو کے یہ جملہ فرمایا ہے کونا تم دونوں کو میں وصیت کرتا ہوں. مولا کی جو وصیتیں ہیں جو مختلف اصحاب سے، کبھی اسبغ بن نباتہ سے کی، کبھی امام حسن سے کی، کبھی فرمایا اللہ اللہ بالقرآن، اللہ اللہ تمہیں قرآن کی ہم دعوت کرتے ہیں. اچھا میں یہ بھی ساتھ میں بیچ میں بتلاتا چلا جاؤں کہ اپنے اسی پروگرام کے تحت ضرور آج کی رات میں لوگ دعائیں تو پڑھتے ہیں، نمازیں 100 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں،
مگر جس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں وہ خود قرآن کی رات میں قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، رات قرآن کے نزول کی رات ہے، مگر لوگ قرآن پڑھنا بھول جاتے ہیں کیونکہ اپنے اتنے اعمال ہوتے ہیں. ضرور قرآن پڑھیں. یہ چند صورتوں کی میں ذکر کرتا ہوں، اس کو ضرور پڑھیں، پھر میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. 3 صورتیں جن کا تو مفاتی میں ذکر ہے. ایک سورہ عنکبوت ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، سورہ دخان ہے. یہ 3 تو اعمال میں ہیں. مگر ایک اور سورہ کو ضرور اس انداز سے تلاوت کریں. یہ بھی ایک پراسرار عمل ہے جس کے بعد آپ دعائیں مانگیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. یہ 3 سورہ تو آپ کو مفاتی میں کہیں بھی آپ کو مل جائیں گی. سورہ عنکبوت ہے، روم ہے، دخان ہے. یہ پڑھیں. مگر جو ذکر میں بتلانے والا ہوں وہ بھی آسان ہے، 5 منٹ سے زیادہ اس میں ٹائم نہیں لے گا، مگر وہ بھی ضرور کریں. وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ قل واللہ، اور پھر 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی تلاوت ہے. کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. ایک مرتبہ سورہ واقعہ ہے، اور ایک مرتبہ سورہ قل واللہ ہے، اور 7 دفعہ یا اللہ یا اللہ. اس کے بعد دعا خداوند متعال سے مانگے. اور آج کی رات میں ضرور، شب قدروں کی رات میں، یہ 4 سورتوں کی ضرور تلاوت کیجیے. بڑی 4 ہیں، قل واللہ کو ملا کر 5 سورتیں ہو جائیں گی. کہ قرآن کے ساتھ ضرور اٹیچ رہیے. دیکھیے، جو مولا نے فرمایا، اس دور میں لوگ اس جملے کو کیوں بھول چکے ہیں جس میں فرمایا کون علی ظالم خصما، ظالم کے دشمن ہو جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے، میں آؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو بھلا چکے ہیں. ہم قرآن سے لوگ دور ہو چکے ہیں. اسلام مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے. قرأتیں تو بہت اچھی ہیں. فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی قرأتیں تو اتنی اچھی ہوں گی، اتنی پیاری ہوں گی. آپ دیکھیے عرب ملکوں کے جو قاری ہیں کتنی پیاری قرأت کرتے ہیں، مگر اس قرآن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا. وہی خارجی جو ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنے ختم قرآن کے کر لیتے تھے، مگر وہ قرآن کے حلق سے پھنسا ہوا تھا. اسی لیے میں بس ایک قرآن کی آیت ہی پڑھنا چاہوں گا، اگر وقت ہو تو پھر آگے بڑھیں گے. وہ 30 پارے کی آیت، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت. وہ وقت جب اللہ سورج ماند پڑ جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے دھندلے ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ جو ہیں ہوا میں اڑیں گے، واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، اور جب جانور محشور ہوں گے، واذا البحار سجرت، اور جب سمندر پھٹیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. اب وہ جملہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت ایک زندہ درگور ہونے والی بیٹی پوچھے گی مجھے کس جرم میں مارا گیا. آج ہم سب سے، مسلمانوں سے وہ بچیاں پوچھ رہی ہیں ہمیں کس جرم میں مارا جا رہا ہے، ہمیں کس جرم میں دفنا کے مٹی کے نیچے دبا دیا جا رہا ہے. یہ ہر روز لاشیں زمین سے نکلتی ہیں. عجیب ہے. اگر ہم اس قرآن کی آیت کو دیکھنا ہے، یہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے یہ کن کا مرثیہ خدا پڑھ رہا ہے. خدا کافر لوگوں کی، یعنی کوئی اس زمانے کے لوگ جن کی بچیاں، جو ماں باپ کافر تھے، ماں باپ مسلمان نہیں تھے، مگر کافروں کی بچیوں کا خدا مرثیہ قرآن میں پڑھ رہا ہے کہ بھائی ان کافروں کی بچیوں کو کس جرم میں اے کافروں تم نے دفن کر دیا، کس جرم میں تمہیں قتل کر دیا. مگر اس دور میں مسلمان بچیوں کا کیا حالت ہے. آپ دیکھیے، اب 21 رمضان کے ذکر میں سے سب سے اہم ذکروں میں سے ایک ذکر کیا ہے؟ اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین، خدایا لعنت کرے علی ابن ابی طالب کے قاتلوں پر. عجیب ہے، لفظ جمع استعمال ہوا ہے. مصری صاحب عموماً آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مولا کا تو ایک ہی قاتل تھا. مولا کا وہی قاتل تھا جو ابن ملجم تھا. یہ نہیں کہ اللہم لعن قاتل امیر المؤمنین، خدایا علی ابن ابی طالب کے قاتل پہ لعنت فرما، بلکہ فرمایا اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین، خدایا حسین ابن علی ابن ابی طالب کے قاتلوں پر لعنت فرما. یہ خود جملہ جمع، یعنی سنگولر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، پلورل کا لفظ استعمال ہوا. یہ جملہ پلورل کا بتلا رہا ہے کہ مولا کے بہت قاتل تھے. جب علماء سے اور پوچھا گیا کہ یہ مولا کا تو ایک ہی قاتل تھے، کہا قاتل صرف وہ نہیں ہوتا جو تلوار اٹھا کے کسی کو مارتا ہے، قاتل وہ بھی ہوتا ہے جو خاموش ہے، جو آواز بلند نہیں کر رہا، جو بولتا نہیں ہے، جو آواز اپنی بلند نہیں کرتا. اب ہم اپنی آواز کیسے بلند کریں؟ ہمارے پاس، سب کے پاس جیب میں ایک موبائل ہے. موبائل کے ذریعے سے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، میسیجز بھیج سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، اسٹیٹس رکھ سکتے ہیں، لوگوں کو بیدار کر سکتے ہیں کہ دنیا امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار ہو رہی ہے. اور اگر ہم اس بیداری کا حصہ نہ بنے، اگر مولا کی ظہور کا حصہ نہ بنے، ایک خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ کوئی اور لوگ ہم سے آگے نکل سکتے ہیں.
ہاں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جو انتظار کرنے والے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. مدینے میں بھی رسول اللہ کے زمانے میں انتظار کرنے والے اہل کتاب پیچھے رہ گئے، اور سلمان جو آتش پرست تھے وہ آگے نکل گئے، وہ بلال آگے نکل گئے، وہ سہیل رومی آگے نکل گئے، ابوذر غفاری آگے نکل گئے، جبکہ یہ کوئی منتظران رسول اللہ میں سے نہیں تھے. یہ کافر تھے، اپنے اپنے مذہب میں تھے، مگر یہ کافر ان منتظران سے آگے نکل گئے. ہم دعویٰ کرتے ہیں منتظر ہیں، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ کوفے والے جیسے حسین ابن علی کے منتظر تھے، مگر 10 محرم کو حسین کا سر کربلا میں کاٹ دیا گیا اور وہ کوفے والے بیٹھے رہے اور حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے. ہم اگر منتظران امام زمانہ ہیں، اگر ہم مولا کی الاجل کہنے والے ہیں، ہمیں ہمیشہ سے یہ دعا ہونی چاہیے. 2 چیزیں ضرور کریں، ایک دعا اور ایک تبلیغ. دعا تو گھر بیٹھ کر جانماز پہ کی جائے گی، تبلیغ سوشل میڈیا پہ کی جائے گی، پیغام سوشل میڈیا پہ دیا جائے گا. زیارت عاشورہ نے ہمیں درس دیا ہے. اس دور میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ ہے، نہیں. زیارت عاشورہ نے ہمیں دیا درس کے یا انسان یزیدی ہوتا ہے یا انسان حسینی ہوتا ہے. ان 2 کیٹیگری سے ہٹ کر کوئی مذہب نہیں ہے، یا یزیدی مذہب ہے یا حسینی مذہب ہے. تبھی تو میں گفتگو کو اسی سے ختم کروں گا. ہم ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ظلم اس زمانے پہ ہوا، اس زمانے کے شمر پہ لعنت، اس زمانے کے یزید پہ لعنت، اس زمانے کے عمر سعد پہ لعنت، اس زمانے کے خولی پہ لعنت. ہاں یہ ان پر ضرور لعنت ہے، مگر وہ خولی ایک کردار ہے، شمر ایک کردار ہے، یزید ایک پلید کردار ہے، عمر سعد ایک پلید کردار ہے. بقول شہید متحری کے آج کے شمر کو پہچانو، آج کے عمر سعد کو پہچانو، آج کے یزید کو پہچانو، آج کے خولی کو پہچانو. آج کا شمر وہ شمر تھا جو بچی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو تماچے مارتا تھا، اور آج کا شمر بچیوں کو قتل کر رہا ہے. یہ بھی وہی شمر صفت لوگ ہیں، یہ وہی یزید صفت لوگ ہیں. وزارت عاشورہ میں ہمیں بتلایا اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع له، کہ صرف اس زمانے والے ملعونوں پر لعنت نہیں ہے، اس زمانے والے ظالموں سے بیزاری نہیں ہے. وآخر تابع له علی ذالک، جو بھی قیامت تک آنے والے دن تک ظالم ہوگا اس سب سے اظہار برات اور اظہار بیزار. جزاک اللہ جزاک اللہ خبر، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین اب سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب کو کویت سٹی سے، اور شب قدر کی عظیم راتیں ہیں. جب پہ آپ مسلح عبادت پہ جائیں تو ہمارے لیے، اللہ کے لیے اور ہماری اہل بیت ٹی وی